السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامر شہزاد، ایجنٹ پی کے نیوز کے پروگرام ہاٹ ٹاک سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گلبرگ گرین میں الیکشن کی کمپین فل زور و شور پر ہے اور دونوں پارٹیز فل ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ دونوں گروپس، فاؤنڈر گروپ اور ہم آواز گروپس نے ایک جلسے کا انعقاد بھی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے لے کر چلتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں، جہاں پہ موجود ہیں ہمارے میزبان محمد اویس اصغر صاحب، فاؤنڈر گروپ کے پریزیڈنٹ ملک نجیب بلائی صاحب اور ہم آواز گروپ کے پریزیڈنٹ عاصم علی سیٹھی صاحب۔ آئیں چلتے ہیں ٹاکرا کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، ایجنٹ پی کے نیوز میں محمد اویس اصغر حاضر خدمت ہے جی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں دو ایسی شخصیات جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کرتا چلوں تو میرے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر گروپ کے پریزیڈنٹ ملک نجیب الہی صاحب، اور دوسری جانب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہم آواز گروپ کے پریزیڈنٹ عاصم علی سیٹھی صاحب۔ تو بات کا آغاز کریں گے عاصم علی سیٹھی صاحب سے۔ سیٹھی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ گلبرگ کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی السلام علیکم، میں 2018 سے گلبرگ کا کام کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے 2007 سے میں نے اپنے والد صاحب کو جوائن کیا۔ الحمدللہ ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا۔ میرے وہ استاد بھی ہیں، میرے وہ والد بھی ہیں، اور میں عرصہ 2007 سے اس فیلڈ میں ہوں، اور الحمدللہ ایک نام ہے ہمارا۔ اور ہم نے اپنا ایک ہماری سوسائٹی بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں 3 سال جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ سیٹھی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ چلے ریئل اسٹیٹ کا تو آپ نے بتایا کہ وراثت میں آپ کو ملا، تو سیاست میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ سر، سیاست میں نے پہلی دفعہ جو قدم رکھا وہ 2018 میں نے الیکشن لڑا ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ اس سے پہلے بھی ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے، میرے والد صاحب ان کا بھی بڑا اچھا ایک تعلق ہے۔ تو میں نے 2018 سے پراپر جو انسان الیکشن لڑنے کا اس لیے یہ ایک عزم کیا کہ میرا جو دل ہے کہ وہ میں خدمت کروں لوگوں کی، اور جو میرا مقصد ہے کہ میں اپنے اصول پہ چلوں، اور اصل جو سیاست کا نام ہے وہ اصولوں کا ہے، نظریات کا ہے۔ اسی لیے میں نے سیاست میں آنے کا سوچا تھا۔ اور جب میں گلبرگ میں آیا تو جب میں نے یہاں کے حالات دیکھے ایسوسیشن کے، تو میں نے بالکل جب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے ڈیلرز بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی مشکلات جو سی ہے نا ان کا میں نے ساتھ دینا ہے، اور میں نے اپنی زندگی جو سی ہے اور جو میں نے اپنا ٹائم ہے وہ اپنے تمام اپنے ڈیلر بھائیوں کے وقف کر دیا ان کی اپنی زندگی کو۔ ملک نجیب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ سیٹھی صاحب نے کہا کہ جب میں آیا گلبرگ میں تو ایسوسیشن کے ایسے حالات تھے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے کیا حالات تھے کہ ان کو سٹیپ ان کرنا پڑا ادھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ جی دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں، جب یہ 2018 میں ہے اور میں الحمدللہ ڈے فاسٹ سے کام کر رہا ہوں۔ جب گلبرگ کی ایک اینٹ رکھنے جا رہے تھے، اس وقت اس کا نام تھا پاکستان ٹاؤن فیز 3، اور اس کے بعد گلبرگ گرین جب بنا، یعنی ڈے فاسٹ سے میں کام کر رہا ہوں۔ جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2018 میں آیا تو ایسوسیشن کے ایسے حالات تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 2018 19 یا 20 کی بات ہے کہ کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہوئے تھے۔ اوورآل یہاں زبردست کاروبار تھا، چہل پہل تھی، مگر اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جو معاملات ہوئے، انہوں نے انتشار کی سیاست کی اور گلبرگ کی مارکیٹ کو خراب کیا اس ہم آواز گروپ نے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے سب سے جو پہلا پلاٹ یہاں پہ خریدا وہ 2008 میں خریدا تھا۔ جی میری فیملی کے یہاں پہ سینکڑوں پلاٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہماری یہاں پہ 2008 سے انویسٹمنٹ ہے۔ جیسا کہ ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ ڈے فرسٹ سے یہاں پہ ہیں، تو الحمدللہ میرا گھر بھی بالکل قریب ہے گلبرگ کے، تو میری یہاں پہ میری فیملی کی، میری اپنی ذاتی یہاں پہ ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے، 2008 سے ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائی نے ایک فرمائی کہ یہ جب سے آئے تو انتشار کی سیاست ہو رہی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے جو بھی الزام ہم پہ لگایا اس پہ ہم آج اللہ کی مدد سے سرخرو ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل ایک شخصیت نے ان کے ساتھ الحاق کیا، ان کو ایک ارسلان امید والا میٹر تھا، اس میں باہر کی طاقت کو ملک نجیب صاحب لے کے آئے۔ اس کے بعد جو لوگ سوسائٹی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، آج وہ ملک نجیب کے گروپ کا حصہ ہیں، فاؤنڈر گروپ کا حصہ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے ہم نے ان سے دوری اختیار کی، کیونکہ جب ہم نے ان کے معاملات دیکھے اسی لیے ہم نے ان سے دوری اختیار کی۔ اور الحمدللہ جو ہمارے پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم انتشار پھیلاتے ہیں، آج
آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ ان ناموں کو دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈر گروپ کے, بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی اب سپورٹر بھی بن رہے ہیں. وہ تمام کے تمام اس معاملے میں شامل تھے انتشار کے. ہم اپنی اس جو انہوں نے ہم پہ الزام لگاتے تھے, ہم نے اس کو اللہ کی مدد سے آج ہم اس میں سرخرو ہو گئے الحمدللہ. انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کی. اگر انتشار کی سیاست کرتے تو ہم الیکشن نہ مانگتے ان سے. سیٹھی صاحب, آپ نے ارسلان حمید کا ذکر کیا, تو اس حساب سے اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات رہے؟ سر ہم نے ان کو میں نے آج تک ارسلان حمید سے 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا. مجھے بڑی آپشنز آئی کہ آپ یہ پلاٹ آ رہا ہے, یہ چیزیں, لیکن میں نے اس کے ساتھ 1 روپے کا کاروبار نہیں کیا. جب یہاں پہ بیڈنگ ہوئی اس پہ میری ارسلان حمید کے ساتھ پہلی ملاقات تھی, میں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا کمرشل بیڈنگ میں. لیکن ہم اپنے دوستوں یاروں میں یہ چیز بیان کرتے رہے کہ ارسلان حمید کے ساتھ کام نہ کریں. اصل میں جو یونین تھی اس کا یہ کام بنتا تھا کہ جب وہ ارسلان حمید نے یہ چیز شروع کی, دیکھیں جیسے میں ایک اپنے آفس میں بیٹھ کے سمجھتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, تو ملک نجیب صاحب کے پاس جو اتھارٹی تھی اور وہ ایک یونین کے صدر تھے, ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک لیٹر ہیڈ پہ اپنے جاری کرتے کہ اس کے ساتھ کام کاروبار نہ کیا جائے. اس کو سوسائٹی میں بلیک لسٹ کرواتے, لوگوں کو گائیڈ کرتے. اگر یہ گائیڈ کرتے تو اس وقت جو میرے اس وقت مارکیٹ کا حال ہوا ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب نے ایک میٹنگ بھی کی تھی, لیکن اس میں چند ڈیلر شامل تھے, یہ صدر تھے. ان کا یہ کام بنتا تھا کہ یہ تمام ڈیلروں کا ایک کنونشن کرا دیتے. انہوں نے وہ ایسا کام نہیں کیا. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب کا کام بنتا تھا, تو اس ٹائم پہ کچھ رسپانسبلٹیز آپ نے بھی لی, تو آپ یہ سٹیپ ان کر لیتے, آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ٹائم پہ آپ یہ بات کر لیتے. بحیثیت صدر انہوں نے نہیں کیا, تو آپ آ کر اکٹھا کر کے سب کو آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ نالج دے دیتے. جی یہ بات اس حد تک نہ جاتی, آپ کچھ کر لیتے. جی اس کا بالکل اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اسام بھائی انہوں نے ایک ایفرٹ شروع کی, ہم اکیلے تھے, آج الحمدللہ ہمارے ساتھ قافلہ ہے. ہم اسی چیز کو لے کے آگے چلے, ہم نے ڈیولپمنٹ پہ بات کی. ہم نے ارسلان حمید کو ہر فورم پہ اپنی حد تک جتنی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے اس کے ساتھ نہ کاروبار کیا, اور اپنے دوستوں یاروں کو اس کو بولا کہ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں. ہمیں روز آپشن آتی تھی کہ جناب آپ یہ 1 کروڑ روپیہ دیں, آپ کو یہ چیز 2 کروڑ والی چیز 1.5 کروڑ میں مل جائے گی. لیکن ہم نے اپنی حد تک اور اپنے دوستوں جو فرینڈ سرکل ہے ہمارا 50-60 لوگوں کا, ہم نے اس کو ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنے دیا. اور آج الحمدللہ وہ لوگ بچے ہوئے ہیں, اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارسلان کے ساتھ کام نہیں کیا. دیکھیں میری ذاتی اختلاف بالکل بھی نہیں ہے ملک نجیب صاحب سے, میرا نظریات کا اختلاف ہے, اصولوں کا اختلاف ہے. اصول جو ہے نا وہ ہم نے اپنے منشور میں بھی بیان کیے ہیں. ہم نے اس چیز کو بالکل بیان کیا ہے کہ آپ جو بھی کوئی اگر اس طرح کا میٹر ہوگا اس کو ہم اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم پوری مارکیٹ کو اکٹھا کر سکیں. اور ہم نے 14 فروری کو ایک ڈیلر کنونشن بھی کرایا تھا, جس میں ہم نے 700 کے قریب لوگوں کو انوائٹ بھی کیا تھا. اور ہماری جو گلبرگ کی سوسائٹی کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پہ شامل ہوئے تھے. انہوں نے آ کے ہر چیز کو بیان بھی کیا تھا. ارسلان حمید والے میٹر کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا اس کو ہم حل بھی کریں گے, اور الحمدللہ وہ حل کی طرف جا رہا بھی ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد حل ہو. ہماری طرف کیا ہوا, یہ ان کی منتیں ترلے کرتے رہے, ان کے ساتھ نہیں جڑے, اب ہماری طرف آ گئے ہیں تو یہ وہ برے ہو گئے ہیں. اسی طرح جو انہوں نے کہا نا ارسلان حمید کی بات کی, ہم نے کوئی 50 ڈیلر کی میٹنگ کی 7 سٹار میں, اور سب کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, آپ اس سے کام نہ کریں. 50 کا مطلب ہوتا ہے کہ 200-300 بندے کو ویسے پتہ چل جاتا ہے. سب کو پتا تھا یہ بندہ غلط ہے. نجیب صاحب بات پتہ ہے کیا ہے, بحیثیت میں نے یہاں پر مارکیٹ میں اگر سروے کے دوران میں نے جو دیکھا ہے, میرے علم میں یہ آیا کہ 300 سے زائد ڈیلر جو اس کے ساتھ ارسلان حمید کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو آپ نے صرف 50 بندوں کو بٹھا کے ان کو سمجھایا کہ بھی ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. نہیں, 300 سے زائد نہیں کر رہے تھے, 20 سے 25 ڈیلر کر رہے تھے. باقی آؤٹ سائڈر لوگ تھے, وہ لالچ میں آ کے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. 1 کروڑ روپیہ دیتے تھے, 20 لاکھ اسی ٹائم وہ لے جاتے تھے. اس وقت 475 ڈیلر ہے ملک صاحب, جو پہلی دفعہ ایک ووٹر لسٹ بنی ہے. اس کا کام آپ کا یہ بنتا تھا کہ آپ ایک پراپر میٹنگ رکھ لیتے, ٹھیک ہے جی, آپ واٹس ایپ گروپ میں اپنے لیٹر ہیڈ پہ ایک چیز کو آپ دے دیتے. آپ چلیے میٹنگ نہ بھی کرتے, آپ اپنے جو آپ کا یونین کا لیٹر ہیڈ تھا اس پہ آپ ایک انٹیمیشن لیٹر لکھ دیتے اپنے ڈیلرز کو. بالکل پراپر میٹنگ کی ہے. 50 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنے ہوئے تھے, بالکل ہم نے میٹنگ کی ہے, لوگوں کو منع کیا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ وہ لالچ وائٹ پیپر میں لکھ کے نہیں کہا کہ لوگ مارے گئے ہیں اس میں.
سر آپ نے آج تک وائٹ پیپر پہ بھی نہیں لکھا کہ ارسلان حمید کے ساتھ کام کاروبار نہ کریں، یہ فراڈ ہے. جن کا آپ نام لے رہے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے. لیکن انہوں نے چلے وہ نہیں کر سکے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے آگے ایز اے پریزیڈنٹ تو آپ اس کے بارے میں کیا اقدامات کریں گے؟ سر بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ہمارے منشور میں بھی اس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے. ہم انشاءاللہ پراپر ایک آئین بنائیں گے، آتے ساتھ آئین جاری کریں گے، جس کے حساب سے جس کے رولز ہوں گے اسی حساب سے فیصلہ کیا جائے گا، جو انشاءاللہ تعالی العزیز ہر فورم پہ وہ ایکسیپٹ ہوگا. آپ کا اگر تھانہ کچہری ہو، کچہری کے لیول تک بھی ہمارے یونین کی جو فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کا آئین وہ ہم منظور کرائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں 10 لوگ بیٹھ کے اس کا ہم آئین وہ اپنے میں 475-80 ڈیلر ہیں ان کو سب کو بلا کے ہم اس کو آئین کو منظور کرائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آئین ہے، اس پہ آپ نے چلنا ہے، اگر نہیں تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. جیسے بھائی نے فرمایا ہمارے چیف سپورٹر، اس وقت میرے 475 چیف سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے معاملات ہیں. میں یہی سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ہراسمنٹ کا پرچہ ان پہ کرایا تو اس وقت یونین نے کیوں نہیں جا کے وہاں پہ اس کو روکا گیا؟ 40 لاکھ روپیہ یہ تو بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے. یہاں پہ کچھ ایسے معاملات اس وقت بھی میرے پاس ہیں. میں کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا ہوں. انہوں نے پگڑی اچھالی ہے ابھی کسی کا نام لے کے، ٹھیک ہے جی. میں کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے چیف سپورٹر کہا ہے تو سارے چیف سپورٹر ایسے نہیں ہیں کہ انہوں نے سب کے پیسے دینے، جو ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا. میں کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا اگر میں سیاست کرنا چاہوں، کیونکہ یہ بڑی غلط سیاست ہے، ان کی طرف سے بھی ہوئی ہے. واٹس ایپ گروپ میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے ہمارے اس چیز پہ ان کے یونین کی طرف سے ایک جرگہ گیا تھا، اس کو وہ انہوں نے پبلک کیا. میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتا ہوں. بالکل میرے پاس اس وقت نہیں سر ملک صاحب آپ مجھے بات کرنے دیں. ایک منٹ نا. اچھا جی ملک صاحب، الیکشن میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں تو کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے آپ سے. الحمدللہ الیکشن کی ہماری زبردست تیاری ہے. اس ٹائم تو جو مقابلہ ہے 80-20 کا ہے. الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں. کل ایک رسمی کارروائی ہوگی. باقی ہماری کوشش ہے کہ 90-10 کا مقابلہ ہو. تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ووٹر جس کے حق میں فیصلہ دیں گے. مگر مجھے پوری امید ہے کہ فاؤنڈر گروپ نے پچھلے 12 سال بے حد کام کیے ہیں، ڈیلروں کی مشکلات ختم کی ہیں. سوسائٹی سے معاملہ ہو، تھانے میں ہو، کچہری میں ہو، ڈیلر ٹو ڈیلر ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلروں کو ہم مایوس نہیں کریں گے. وہ ہمیں ضرور ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے. سیٹھی صاحب، جس طرح ملک صاحب اتنے پر امید ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ 17 تاریخ کو اس تکبر کو ہم خاک میں ملائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو ڈیلر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اصل ایک وجہ ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رازق یہ لوگ ہیں، بڑا پریشر لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں اپنے تمام ڈیلر بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، نہ عاصم سیٹھی ہے اور نہ ملک نجیب صاحب ہیں. انہوں نے ایک بات کی کہ انہوں نے 12 سال ڈیلروں کی بڑی خدمت کی. یہ جب 12 سال بعد پہلی دفعہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جب یہ ڈیلرز کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، آج تک انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 12 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. اور چلیں یہ اس کو بھی روک دیتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. یہ اگر 2 سال کے لیے جو اس دفعہ یونین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ابھی تک منشور پیش کیا؟ ابھی تک نہیں آیا. انہوں نے کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب منشور کے حوالے سے؟ سیٹھی صاحب بالکل ہمارا منشور دیکھیں، ہم نے صرف بڑے بڑے دعووں سے نہیں الیکشن جیتنا. جس طرح آپ نے کہا کہ جی سوسائٹی کوئی پلاٹ ٹرانسفر کرے گی، وہ بھی ہم سے پوچھ کے کرے گی، یہ ناممکن باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلر کا جو چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا حل کریں گے. ڈیلر ٹو ڈیلر، ڈیلر ٹو سوسائٹی، FBR، ہم نے ڈیلر کو ہر جگہ پروموٹ کیا. اس ٹائم جو اسلام آباد چیمبر کا سیٹنگ وائس پریزیڈنٹ اظہر اسلام صاحب ہیں، وہ بھی گلبرگ سے ہیں. اسی طرح اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس میں ہم نے کوئی 10-12 سیٹیں دی ہیں، وہ بھی گلبرگ سے ہیں. باقی سیٹھی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 1-2 کام میں بتا دیں. جب سوسائٹی کا آفس ویلنس سینٹر تھا، وہاں سے ہم نے شفٹ کیا سوسائٹی کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے کہ سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد پچھلے دنوں میں ہم نے سوسائٹی میں ڈیلوں کو رجسٹرڈ کروایا. سیٹھی صاحب میں گنتا چلوں گا نا تو 1 گھنٹہ کاموں میں گزر جائے گا. باقی جو آپ منشور نہیں دیا، آپ کریں گے کیا؟ ہمارا یہی ہے نا کہ کیا منشور ہے کہ آپ صرف جا کے چیمبر میں 2 سیٹیں دے دیں گے اور اپنے دوستوں کو، پھر اس کے بعد آپ کا یہ منشور ہے کہ آپ اسٹیٹ ایجنٹ میں جا کے 2 سیٹیں دے دیں گے. ابھی جس طرح آپ نے اپنے دوستوں کو سیٹوں سے نوازا، اپنا کوارڈینیٹر بنا دیا،
اپنے آپ نے کیا نام ہے میں نے اپنی ذات کے لیے تھوڑی کی ہیں یہ سر یہ خریدنے کی سر یہ نوازتے ہیں یہ نوازنا ہوتا ہے ہم نے اپنے ڈیلر کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے سر یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ڈیلر کو پروموٹ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں مجھے آپ بتائیں کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوں بندہ مجھے کہتا ہے ہمارے دوست ہیں میں دوسری تیسری دفعہ گیا ہوں تو کہتا ہے ان کو بھی تو دیکھیں یہ 50 دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں جی الحمدللہ یہ بالکل آئیں گے یہ تو آپ کے ہو سکتا ہے گھر سے ہی نہ اٹھیں کیونکہ ان کے پاس بندے ان کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں بندہ آتا نہیں ہے آپ لوگوں کے گھر بیٹھے بالکل نہیں ہم کسی کے گھر نہیں گے آپ بالکل ہمارے کسی گھر سینئر وائس چیئرمین کے گھر 3 بجے تک بیٹھے گھر نہیں گے ٹھیک ہے لیکن باقی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو سب کو سیٹیں دی بھائی آپ کی سیٹ تو لینے والا کوئی نہیں جی الحمدللہ 2 دن کے لیے سیٹیں کیوں کوئی لے جنہوں نے آگے 2 سال چلنے والے ان کی سیٹیں لیں گے یا 2 دن کے لیے سیٹیں لیں اچھا اور مزے کی بات بتاؤں کل ان کا سیکرٹری صدر صاحب واہ جی واہ فلانا صاحب مطلب انہوں نے ابھی سے اپنے آپ کو صدر سمجھنا شروع کر دیا الحمدللہ جی بالکل وہ سیکرٹری بھی بنیں گے اور میں صدر بھی بنوں گا بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ منشور پہ آئیں آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ جس کا ایک دفتر ہے 1000 اسکوائر فٹ پہ جس کا 3000 اسکوائر فٹ پہ ہے اس کو تو آپ اسلام آباد کی سیٹس دے رہے ہیں جس کا یہاں پہ 10x10 کا دفتر ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا یہ بتائیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بتائیں سوال یہ ہے منشور کیوں نہیں آپ نے دیا ایسا منشور ایک پیج پہ آپ نے کیوں نہیں دیا انہی کی باتوں سے بتاؤں کس نے نہیں دیا میں آپ کو بتاتا ہوں انہی کی باتوں سن لینا ایک منٹ میری بات میری ایک بات انہی کی باتوں سے کل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چھوٹے ڈیلر کے لیے نکلے ہیں ٹریڈ سینٹر میں ہمارے ایک دوست ہیں وسیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کرائے اکٹھے کرتے ہیں یہ تو منشی ہیں اور ایک اور بات بتاؤں ایک منٹ ایک اور بات آپ نے کل بھی بیان کی ہے بالکل جھوٹ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں سن لینا یہ اپنی سیاست میں لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں 25-30 ووٹ نکلوا دیے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں اچھا لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے جینون ووٹ کیوں کاٹے ہیں اچھا چلے میں اب آپ کو انہوں نے ووٹر کی بات کی میں آپ کو ابھی اپنے فون سے ایک تصویر دکھاتا ہوں پرائیڈ 1 میں ملک نجیب صاحب کے کیا نام ہے پلازے میں ایک رنگ والے کا آفس رجسٹرڈ ہوا تھا مجھے آپ بتائیں ہم نہ نکلواتے بالکل رجسٹرڈ ہوا اس نے کیوں آپ نے رجسٹرڈ کیا آپ کے اپنے پلازے میں تھا بالکل اس نے رجسٹرڈ کیا ملک صاحب ان چیزوں کو چھوڑیں آپ منشور پہ آئے آپ منشور پہ آئے بتائیں اس نے بالکل رجسٹرڈ کیا شاید مارکیٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے اس نے رجسٹرڈ کروایا جائے گا وہ تو ہم نے نکلوا دیا اگر منشور کی بات نہیں کرے آپ نے اپنے منشور کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجئے لوگوں کو آپ کا کیا منشور ہے سر ہم نے اس وقت ہر ٹیبل پہ ہمارا منشور پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ پڑا نہیں بولیں ذرا جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں دیکھیں ہمارا سب سے پہلا جو نعرہ ہے جی وہ ڈیولپمنٹ کا ہے اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو اس وقت چھوٹا ڈیلر بڑا ڈیلر جونیئر سینئر سب کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جو اس وقت حالات ہیں اس سے مارکیٹ کی بہتری آئے گی دوسرا جو ہمارا سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ڈیلر کی عزت ہے اس کو عزت جو ملتی ہے وہ عہدوں سے چیمبر کے عہدوں سے نہیں ملتی اس کو عزت اس کی ہم نے انشاءاللہ بنانی ہے اور دیکھیں آج میں اس کو مثال آپ کو دیتا ہوں مثال یہ دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک الیکشن کی آواز اٹھائی 1 سال سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں آج تک گلبرگ میں ووٹنگ نہیں ہوئی ایک فارم رجسٹریشن فارم جس کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی ڈیلر کے ٹیبل پہ پہنچا یہ ہے اس کی عزت اس کا ووٹ بن رہا ہے اس کے ٹیبل پہ آگے 12 سال میں ملک صاحب کو ہم نے ان کی آفس کی میز سے اٹھایا اور ہم نے بتایا کہ یہ آپ کے صدر ہیں آئیں لوگوں کے سے جا کے ملیں سیٹھی صاحب سب ڈیلروں کو پتہ ہے سب ڈیلر مجھے نام سے جانتے ہیں منشور پہ آنے دیں مجھے میں منشور کو آ رہا ہوں منشور کے بارے میں بات نہیں کر رہے نا آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ سوسائٹی میں کرنی ہے اس کے علاوہ سر اس کے علاوہ ہم نے یہ منشور میں لکھا ہے یہ ہم نے منشور میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اگر ڈیلر ایک غلط کام کرے گا اس کو 1 2 3 دفعہ اس کو انٹیمیٹیشن لیٹر دیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا اس کے بعد اس کو ہم جس طرح ارسلان امید کو انہوں نے نہیں کیا اس طرح ہم انشاءاللہ پوری اپنی ڈیلر کمیونٹی کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کام کاروبار نہ کریں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور بہت سے پوائنٹ ہیں جو ہمارا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جو بھی ڈیل آئے سوسائٹی سے اس میں صرف جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں ہمارے سوسائٹی کے ان کو شامل کیا جائے ٹھیک ہے جی بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہم انشاءاللہ ہمارے آپ کو میں دے جاؤں گا آپ اس کو اپنے اس پہ چلائیے گا بھی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو یہ اس وقت جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ گلبرگ میں پہلی دفعہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پہلی دفعہ الیکشن کمیشن بنا ہے پہلی دفعہ ووٹ رجسٹرڈ ہوا ہے اس کا تمام کریڈٹ ہم آواز گروپ کو جاتا ہے میرے پورے گروپ کو جاتا ہے انشاءاللہ ہم 17 تاریخ کو جو ان کی جو تکبر ہے اس کو ہم انشاءاللہ ملیہ ویٹ کریں گے مصروفیات کیسی چل رہی چلیں یہ تو بات الحمدللہ جی آپ کے سامنے یہ بیٹھا ہوں
یہ ابھی بھی فونیں آ رہی ہیں, بہت دوستوں کا پیار کیا ہے. رسپانس ملا ہے ریئل اسٹیٹ آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ جو رسپانس ملا ہے اس کے میں اپنے تمام ڈیلر بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, جو ان کا پیار, جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں. میں جیتوں یا ہاروں, میں ان کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہوں گا, ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ رہوں گا. مجھے جو انہوں نے عزت دی ہے میں وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں. میں جس آفس جاتا ہوں وہاں پہ مجھے بہت اچھے طریقے سے وہ مجھے ملتے ہیں اور مجھے وہ دعائیں دیتے ہیں. میں ایک آفس میں گیا, وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے میں نے سلام کیا اور میں نے کہا جی میں امواز گروپ کی طرف سے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ بیٹھیں. انہوں نے میری دعا شروع کر دی, دعا کی, اور انہوں نے میرے لیے کامیابی کے لیے دعا کی. میں نے ان سے سلام لیا اور میں چلا گیا. مجھے پتا ہے جو مجھے دعا دے رہے ہیں مجھے وہ ووٹ بھی دیں گے, ان کی مجھے دعا کی ضرورت ہے. میں ایک اور آفس میں گیا, آپ نے پوچھا نا رسپانس, میں ایک آفس میں گیا, انہوں نے کہا جی میں نے نماز پڑھی ہے اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں نماز کے بعد, ٹھیک ہے جی. میں ایک دوسرے دفتر میں گیا, انہوں نے کہا جی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ مجھے اس وقت یہاں سے دعائیں بھی مل رہی ہیں, مجھے یہاں سے سپورٹ بھی مل رہی ہے, اور مجھے یہاں سے جو عزت مل رہی ہے اس کو میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی لیڈ لے جائیں گے؟ سر یہ آپ کو سرپرائز دیں گے. ان کو ہم نے راتوں کو جگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ان کی راتوں کی نیند ہم نے حرام کی ہوئی ہے. انشاءاللہ 17 تاریخ کو جب ووٹر باہر نکلے گا, خاموش ووٹر جب نکلے گا, ان کی نیندیں حرام ہوں گی. الیکشن میں تو ہر ووٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا ان کو رسپانس مل رہا ہے, بالکل مل رہا ہوگا. الحمدللہ ہمیں بھی رسپانس مل رہا ہے. 90-10 کی لیڈ سے انشاءاللہ تعالی یہ ہاریں گے. اور یہ جو کہہ رہیں کہ تکبر ہے, کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. اور باقی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بنا لی, وہ بنا لی, کرنی باتیں کرنی اور دعوے کرنے بہت آسان ہیں, مگر جب عملی طور پہ یہ کام کریں گے. کام کیا کرنا ہے انہوں نے تو آج تک گلبرگ میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ نہیں بیچا. سروس روڈ پہ انہوں نے آفس بنایا, گلبرگ میں آفس نہیں بنایا. میں نے بھی سروس روڈ سے شروع کیا تھا. جیسے یہاں پلازے بنے, ایک منٹ صاحب, جیسے یہاں پلازے بنے, الحمدللہ ہم آگے ہیں, الحمدللہ ہم آگے ہیں. بات سروس روڈ کی نہیں ہے, سن لینا, اپنا ٹائم ان کا پورا ہو گیا نا, سن لینا. آپ دیکھیں انہوں نے سروس روڈ کی بات کی ہے, بات سن لینا, بات سن لینا. جی صاحب بات سن لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بری چیز ہے, میں یہ کہتا ہوں میں نے بھی وہاں سے آپ نے مجھے کہا آپ آگے آئیں. نہیں آگے آئیں گے, آگے کام کریں. انہوں نے یہ بولا ہے آگے آئیں گے, آگے کام کریں. میں نے 5 مرلے کا پلاٹ بیچا. آپ آئے, میں بتاتا ہوں کہ میرے ذاتی پلاٹ کتنے ہیں. ایک منٹ سن لینا. جی میں آپ کی طرف مقصد یہ تھا کہ ہم بھی سروس روڈ پہ رہے ہیں, مگر جب آگے پلازے بنے, گلبرگ بنا ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو آباد کرنا ہے, تو آگے آئیں. انہوں نے کہا جی ہم وہیں بیٹھنا ہے, کہ انہوں نے بحریہ کا کام کرنا ہے, PWD کا کام کرنا ہے, گلبرگ کا تو کام ہی نہیں کرنا نا, تو آگے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے ایک چیئرمین صاحب ہیں, اگر وہ گلبرگ کو صحیح نام لے لینا, پھر بھی کہیں گے یار ان کو لوگ ووٹ دے دیں گے. وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں, گلبرگ کی ہم ترقی کریں گے, گلبرگ کی ترقی. شیٹی صاحب مجھے بات کرنے دیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. 2 دن بعد الیکشن ختم, میں کہہ رہا ہوں 2 دن بعد الیکشن ختم ہو جائے, یہ سیاسی بات ہے. انہوں نے ہمیں مافیا کہا تو ہم بھی تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ تعالی 17 تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے. 18 تاریخ کو دونوں بھائی مل کے کام کریں گے, بالکل کریں گے, گلبرگ کی ترقی کے لیے, گلبرگ کی بہتری کے لیے. اچھا سر, انہوں نے ایک سروس روڈ کا آج یہ دوسری دفعہ تانا دیا. تانا میرے پاس نہیں سر, تانا ہے یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تانا ہے کہ سروس روڈ بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی خود سروس روڈ سے شروع کیا. بالکل کیا. انہوں نے دن بولا, جب ہماری کمیٹی بیٹھی, انہوں نے بولا کہ جی سروس روڈ اگلی دفعہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, ووٹر میں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ملک صاحب, آپ کا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے دفعہ واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ بات کی, میں نے اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا. آج آپ نے سر اب بات سنیں, آج آپ نے انٹرویو میں بولا, میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ نے بالکل بھی نہیں کاٹنی, ایک ایک چیز چلانی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں بھائی جان, سروس روڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں, بحریہ گلبرگ کا کام کرتے ہیں. ان کے گروپ لیڈر میرے بڑے بھائی, ان کے وائس پریزیڈنٹ میرے پڑوسی, یہ چودھری قمر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے باہر کا کام کرتے ہیں, آپ گلبرگ کا کام نہیں کرتے. سارے اس طرح کی باتیں نہ کریں. اگر میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی آپ کو, اگر میں نے اس طرح کے تانے مارنا شروع کر دیے تو آپ دیکھ لیں. میں چودھری قمر صاحب کو پیغام دیتا ہوں کہ, اور میں اپنے آپ کو بھی, اور اپنے جو دوسرے آپ کے فاؤنڈر گروپ کے میرے بابر بھائی ہیں, ان کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم گلبرگ کے اندر جا کے ڈی مرکز میں جا کے آفس نہیں بنائیں گے تو یہ لوگ ہمیں نہیں مانیں گے. میں یہی نظریات کے ساتھ چل رہا ہوں. چودھری صاحب میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں, ہمیں یہ سروس روڈ کا تانا دیتے ہیں. میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے, یہ آپ نے بالکل نہیں کاٹنا. آپ یہ اب دیکھ لئیے گا کہ یہ دوسری دفعہ تانا ہمیں مل رہا ہے, اور میں اس چیز پہ کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ 5 مرلے کا انہوں نے بیچا نہیں ہے.
آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے یہاں پہ کتنے پلاٹس ہیں, میری کتنی انویسٹمنٹ ہے. بات پتہ ہے کیا ہے, ذاتیات پہ جانے کے بجائے اگر ہم جس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہی بات کریں تو بہتر رہے گا. ابھی سیاسی صورتحال پہ بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے ذاتیات پہ جانے. انہوں نے شروع کی ہے, میں نے شروع کی چودھری قمر صاحب انہوں نے شروع کی ہے, انہوں نے سروس روڈ انہوں نے تانا دیا. مجھے ایک منٹ بات تو کرنے دیں. جن کا انہوں نے نام لیا نا, چودھری قمر, چودھری رستم, چودھری حنیف صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلبرگ کو زمینیں دی ہیں, گلبرگ کو آباد کیا ہے. وہ سروس روڈ پہ بیٹھے میں نا, بے شک بیٹھے ہیں تو اپنی جگہ جہاں مرضی بیٹھے, گلبرگ کو انہوں نے آباد کیا. اور چودھری صاحب آپ کے کہنے سے ہمارے گروپ میں بالکل لڑائی نہیں ہوگی. ہم لڑائی کرانا بھی نہیں چاہتے. چودھری رستم صاحب صاحب گلبرگ کو بنانے والے ہیں, گلبرگ کو آباد کرنے والے ہیں. میرے پڑوسی ہیں راجہ بابر صاحب, اس لیے بات کی ہے کہ آپ مجھے تانا دیتے ہیں, میں اس تانے تو آگے ہیں بھائی جان. آپ مجھے دیکھیں کہ میرے ساتھ کون کون سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے خود بولا کہ چودھری قمر صاحب انہوں نے وہ گلبرگ بنانے والے ہیں, انہوں نے زمینیں دی ہیں, تو میں اگر وہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ مجھے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے گلبرگ آباد کیا, بے شک, تو پھر آپ مجھے ترقی کرنی ہے, پھر آپ مجھے پرسنل ہٹنگ کر سکتے ہیں. بات ہے کی ہے, میں آپ کے بات پتہ ہے کیا ہے کہ ابھی ہم سیاست کی طرف واپس آتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ذاتیات پہ جا کر بات کو پرولونگ کریں. سیاست کی طرف واپس آئیں اور بات یہ چلتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا 17 تاریخ تک آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں ایسے کہ بھی آگے آپ کس طرح انفرنٹ آگے آپ کیا کھیلنا چاہتے ہیں؟ سر جی انشاءاللہ بڑی کوشش ہو رہی ہے, بڑے الزامات لگ رہے ہیں. ہم بالکل بھی کسی بھی انتشار کی طرف نہیں جائیں گے, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. میرے پاس ثبوت ہیں ان کی طرف سے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں انشاءاللہ 17 تاریخ کو الیکشن بھی لڑوں گا پر امن طریقے سے. آج کا ہمارا جلسہ بھی ہے وہ بھی پر امن طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. 17 تاریخ کو بھی پر امن طریقے سے ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے اور 18 تاریخ کو ہم سب بھائیوں نے مل کے کاروبار کرنا ہے. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے, کبھی بھی آپ ذاتیات پہ نہ جائیں, تانا نہ ماریں, ٹھیک ہے جی, اور خاص طور پہ سروس روڈ کا نہ ماریں. آپ ملک صاحب میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس لیے آپ کبھی کبھار بات کر جاتے ہیں جو آپ بعد میں کہتے ہیں مذاق میں کی ہے, لیکن ہر چیز مذاق میں نہیں ٹالی جاتی. میں نے آپ کا یہ پہلے بھی یہ چیز میں نے نوٹ کی تھی اور آپ نے گروپ میں بات کی تھی, میں نے اس کو اگنور کیا تھا. آج آپ نے پھر بات کی. میں اپنے تمام ڈیلروں کو, یہ ڈیلر بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے نکلیں, اس دفعہ اپنے لیے نکلیں, چینج کی طرف آئیں. ہم 2 سال کے لیے آ رہے ہیں. اگر ہم آپ کا کام نہیں کریں گے, آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے تو آپ ہمیں اپنے دفتر کے اندر گھسنے نہ دیے گا. اور اگر آپ لوگوں کا کام نہ کر سکا, آپ کی خدمت نہ کر سکا, آپ کے مسائل حل نہ کر سکا, تو میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں آپ الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. اگر میں آپ لوگوں کے کام کے لیے آپ کوئی اپنے ووٹرز حضرات کے لیے کوئی آپ کے اہم پیغام دینا چاہیں؟ ووٹرز کو یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 17 تاریخ کو نکلیں اور فاؤنڈر گروپ کو جن کا انتخابی نشان شاہین ہے کامیاب کروائیں, اور جہاں آپ کی جو ڈیولپمنٹ یا باقی معاملات رکے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. اور آج ہمارا ایک سوسائٹی کے بیک سائڈ پہ رات 7 بجے عظیم الشان جلسہ بھی ہو رہا ہے, منعقد ہو رہا ہے, اس میں بھی شرکت کریں. اور انشاءاللہ تعالی باقی جو ڈیلروں کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ کامیاب ہو. جی ناظرین, آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جناب عاصم علی سیٹھی صاحب اور ملک نجیب الہی صاحب. تو بات تو مجھے بھی یہی کرنی تھی جو بھی سیٹھی صاحب نے کی کہ بھی الیکشن یا سیاست ایک لمٹ تک ختم ہو جاتی ہے. 17 تاریخ کو الیکشن کا نتیجہ بھی نکل آئے گا اور جو جیتے گا وہ بھی اپنے کام پر لگ جائے گا اور ہارنے والا بھی اپنے کام پر لگ جائے گا. کرنا آگے کام ہے, سیاست یہاں پر 17 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ کام کی طرف زیادہ توجہ دی جائے بجائے سیاست کے. لیکن یہ بھی ایک رنگ ہے, اس میں بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو بہت بہت شکریہ جناب عاصم علی سیٹھی صاحب, آپ نے بہت مشکل وقت میں اپنا ٹائم نکالا, اور ملک نجیب الہی صاحب بھی مشکل وقت میں اپنا ٹائم نکال کر ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں بھی ایجنٹ نیوز چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, اپنے دوسری ملک صاحب سے بٹھایا اور ایک اچھا مکالمہ ہوا. ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ بھی یہاں پہ آئے, میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ایجنٹ پی کے نیوز کا بھی بہت شکریہ, عاصم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایجنٹ پی کے نیوز. اللہ حافظ.